نظام مصطفیٰ لانا ہے. حالانکہ پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی وہ دراصل اس کے برعکس تھی. یہ بات ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور دوسرے ذوالفقار علی بھٹو نے جب پارلیمنٹ میں ان کو قادیانی کو ان کو کہا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ غیر مسلم ہیں, کیونکہ ساؤتھ افریقن سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا جو قادیانی ہیں. اس وقت ایوب خان کو یونیفارم میں انہوں نے صدر منتخب کروایا, اور پھر 2003-4 تھا یا 5 تھا جب یہ صدر پرویز مشرف کو انہوں نے صدر منتخب کیا. ایسے ہی تھا, کوئی چیز کمی تو نہیں. اس میں بھی پرویز الہی کہتا تھا کہ کتنی دفعہ, تو اس وقت بھی کئی پرویز الہی تھے نا, اس وقت بھی کئی چودھری پرویز الہی تھے. اور سملر ہوا جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جب 77 میں یہ تحریک چلی پی این اے کی. پی این اے کیسے بنا یہ آپ بات کریں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں پی این اے کیسے بنا. میں اسی طرف ابھی آپ آتے ہیں کہ ابھی یہ پارٹی بنا لی انہوں نے, اور اس کے بعد الیکشن ہوئے. الیکشن میں کیا بنا, کتنی میجارٹی ملی, اور کیسے انہوں نے فارم کیا الیکشن کو. پلانڈ تھا الیکشن, وہ میجارٹی یہاں پہ تھی, ادھر کچھ تھی میجارٹی. تو کیسے یہ ان کو تو یہ جو جمہوریت پسند تھے نا, ان کو تو چاہیے تھا کہ جی جس کی میجارٹی ہے اس کو آفر کرتے کہ جی آپ آئیں جی کم اینڈ فارم دی گورنمنٹ. لیکن وہ اس وقت وہ میرے خیال میں جمہوریت پسند, تو دیکھیں اگر جمہوریت پسند ہوتے تو پھر وہ پہلے دن سے ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ نہیں دیتے. ایک بات بڑی سیدھی سی بات ہے. دوسری بات ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا اس کا پروپیگنڈا کا, کہ پروپیگنڈا کیسے کیا جاتا ہے. آج تو یہ مشین ہے آپ کے پاس, سوشل میڈیا ہے, تنگ بھی کرتا ہے, معلومات بھی دیتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت ریڈیو ہوا کرتا تھا, ٹیلی ویژن بھی زیادہ نہیں تھا, اور پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. وہ بھی لیمیٹڈ. اسلام مطلب آپ دیکھیں نا, نیو یارک سے چیزیں چھپ کے یہاں پہنچ جایا کرتی تھیں, ایسے تھا نا, اور یہاں پڑھی جاتی تھی, ان کی پھر ٹرانسلیشن وہ کرتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی طاقت جو ہے ان ساری چیزوں کو مینیج کر رہی ہوتی تھی, لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے, یا جس کو کہتے ہیں ذہن سازی کے لیے. یہ اس کو کہتے ہیں ڈسکورس. اس کے اوپر بات کریں گے کسی وقت, ٹھیک ہے, کہ آپ لے آؤٹ بناتے ہیں جس طرح آپ نے 79 میں لے آؤٹ بنایا افغانستان میں جنگ کا, آپ نے 77 میں پی این اے کا لے آؤٹ بنایا, ٹھیک ہے نا. اب کہ ہم نے جی نظام مصطفیٰ لانا ہے. حالانکہ پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی وہ دراصل اس کے برعکس تھی. یہ نہیں تھا کہ ہم نے اس کو کرنا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا نام تھا, لیکن یہاں ہر رہنے والے کو, چاہے وہ جس مرضی اس کا سیکٹ کا ہے, مذہب کا ہے, اس کو اپنی مذہبی آزادی ہونی چاہیے, اور ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا. لیکن 77 میں نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی, اس کو بھی تو کسی نے پنپنے دیا نا, کسی نے ذہن سازی کیا تو لوگ ان کے ساتھ اتنے گئے. اسی طرح جس طرح ایسٹ پاکستان میں ہوا تو کسی نے ان کی ذہن سازی کی تو وہ مغربی پاکستان کے خلاف ہوئے. ایسا ہی تھا نا, ایسا تو نہیں تھا. بنگالی دیکھیں آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں تو مسلم لیگ دراصل بنگال میں بنی, اور بنگالیز نے بنائی, اور میجر کنٹریبیوشن بھی انہی کا ہے, میجر سیکریفائز بھی انہوں نے کیا, قربانیاں بھی انہی کی. اب وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا, آپ نے اتنے سارے لوگ اٹھا لیے, اور چلیں اس کو چھوڑ دیں پھر. اور اچھا, بھٹو صاحب الیکشن ہو گیا, فارم ہو گیا, پرابلم کہاں سٹارٹ ہوا, ان کا ڈاؤن فال کہاں سے سٹارٹ ہوا بھٹو صاحب؟ کن کا؟ بھٹو صاحب کا. جب یہ پی ایم بن گئے, دیکھیں طاقت جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے, یہ بلنڈر کرواتی ہے. یہ پہلے نمبر پہ تو آپ کو بہرا کرتی ہے, پھر آپ کو ایک حد تک سپیچ لیس کرتی ہے کہ آپ کو وہی چیزیں سننی ہوتی ہیں جو آپ کو پسند ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ کے پاس بہراپن بھی آ جاتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, لیکن آپ اس کو پرسیو نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کیا ہونے والا ہے. حالانکہ
مطلب ذاتی طور پہ میں آپ سے اگر گزارش کروں تو ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ بڑے زیرک پولیٹیشین تھے، کیونکہ انہوں نے سیاسیات پڑھا اور آکسفورڈ، مطلب آکسفورڈ کا بھی خیر کیا میں آپ کو بتاؤں، بندہ کتاب پڑھ کے بھی بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے، لیکن آکسفورڈ کی تربیت جو ہے، آپ کبھی کسی اس پہ ذرا دیکھیے گا کہ ان کی تربیت کیا ہے. ان کے اگر جا کے وزٹ کریں آکسفورڈ میں، تو میں نے وزٹ کیا اور میں جب ان کے ہال میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں تصویریں لگی ہوتی ہیں، تو وہ اس کو بیچتے ہیں کہ ہمارے دیکھیں پڑھے ہوئے لوگ کہاں کہاں سے کیا کیا بنے. اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے لوگ دنیا کے کئی ممالک کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. جی ٹھیک ہے نا، اپنے برطانیہ میں بھی ان کے. جی سو کہنے کا جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، کہ پھر ہارورڈ لے لیں، پھر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لے لیں آپ، اور باقی ساری چیزیں دیکھیں، یہ ایک وہ اس میں ایک تربیت تو تھی نا ان کی. صحیح صحیح. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، اور پھر ان کے پاس ایک ذہن بھی تھا، جرت بھی تھی، اور بات کرنے کا فن بھی تھا. ٹھیک ہے. اور ان کو یہ بھی فن تھا کہ مجمع کو کنٹرول کیسے کرنا. تحریک جب چلتی ہے ان کے خلاف تو اس کے محرکات کیا تھے؟ میں بتایا آپ کو پہلے کہ دراصل بات یہ تھی، سارے اکٹھے ہو گئے نا، وہ بھی اشارے پہ، یا اب دیکھیں اشارہ وہی میں آپ کو بتاؤں نا، ہم نا بہت میری بات کو محسوس نہ کیجیے گا، لیکن ہم تھوڑا سا نا اس کو بہت تھوڑا لیول پہ لے جاتے ہیں، چھوٹے لیول پہ لے جاتے ہیں. یہ تھوڑا بڑے لیول کی بات تھی. بڑے لیول کی بات تھی کہ جب بھٹو صاحب کو اقتدار ملا، ظاہر ہے انہوں نے بلنڈرز کی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن کچھ بہتری بھی کی ہوگی. ان کو دو تین چیزیں جو ہیں وہ دراصل ان کے خلاف نہیں، جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. لائک پہلا تو نیوکلیئر تھا آپ کا، اوکے، ٹھیک ہے. دوسرا جو تھا وہ افغانستان میں جو شروع ہوا تھا کیمونزم کے خلاف، کیونکہ وہاں کیمونسٹ گورنمنٹ ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے کسی کے کہنے پہ یا باوجود ظاہر ہے ایک ان کو بلایا، جن کو بعد میں ہم نے کہا تھا کہ یہ وار لارڈز ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ سے ذکر کیا تھا. ایک یہ تھا، اور دوسرا جو سب سے بڑا ان کے لیے تھا جو ایشو بنا، اسلامک بلاک، جس کا مطلب دو بڑے جو بھی تھے، انہوں نے اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کی، بلکہ کوشش کی کیا، اس کی بنیاد رکھ دی اور اسلامی کانفرنس یہاں کر دی. ٹھیک ہے، جو ان کو منظور نہیں تھا. یہ ان کو جو انٹرنیشنل جو پاور پلیئرز ہیں ان کو منظور نہیں. اچھا، یہ بھٹو صاحب نے اس کو ریئلائز نہیں کیا کہ یہ میں یہ جو لے رہا ہوں کہ جی ادھر سے سعودی عرب شاہ فیصل کو، کرنل قذافی کو، یاسر عرفات کو، اور یہ جو باقی جی تھے، تو انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا کہ جی میرے اتنے بڑے ایکشن کا، اتنی بڑی مہم کا رسپانس کیا ہوگا انٹرنیشنل میڈیا میں. میرا خیال ہے کہ بھٹو صاحب سے مس کیلکولیشن ہوا. مس کیلکولیشن ہوئی ہے. مس کیلکولیشن اس حساب سے ہوا کہ ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے ان کے نہیں تھے. اوکے، آپ میری بات ذرا دیکھیں نا، آپ ذرا غور کریں کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کون کون بیٹھا ہوا تھا، ان کا منسٹر کون تھا، ان کا ایڈوائزر کون تھا. اچھا، یہ ود ان دی ٹیم آپ کہہ رہے ہیں؟ ود ان دا ٹیم. ود ان دی ٹیم. اور جب انہوں نے اسلامک بلاک کے لیے سارا کام کیا، ایک دن میں تو یہ نہیں ہوتا نا. اچھا، پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے جب کر رہے ہوتے ہیں تو باقی لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ ٹیم کے اندر جو بیٹھے ہیں جو ڈبل ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بھی تو اطلاع دے رہے تھے. ہو گیا جب ہو گیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بڑی سگنیفیکنٹ بتا دوں آج، یہ مطلب یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہے اور یہ کوئی سینہ گزٹ ہے، یہ ریکارڈڈ بات ہے کہ جن جن لوگوں نے اس اسلامی کانفرنس کو، اس کے انعقاد کے لیے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے کام کیا، فنڈنگ کیا. شاہ فیصل he was killed by his real nephew. ٹھیک ہے نا. قذافی، اس کا کیا حشر ہوا. اب میں لیبیا کے بارے میں ایک آپ کو بات بتاؤں. لیبیا اس دنیا کے نقشے کے اوپر واحد ملک تھا جس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرضہ نہیں تھا. ٹرو. ٹھیک ہے نا. اور لیبیا واحد ملک تھا کہ جس کے لیبیا کے باشندے
میرے خیال میں کہ بہت 0.000 کہیں 1% 2% کہیں دنیا کے باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں، وہ اپنے ملک میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اصلاحات تھی، بہت ساری چیزیں. ہم ایک اور سکھی تھے. ہاں، یہ لفظ آپ نے بہت اچھا کہا، سکھی. پبلک بڑی سکھی تھی، بہت سکھی. وہاں آپ مطلب بس پہ جانا تو وہ فضول سمجھتے ہیں نا، کہتے جہاز پہ جاؤ اتنا سستا ہے، ہیلتھ اتنی سستی ہے، ایجوکیشن اتنی سستی ہے، اکاموڈیشن اتنی سستی ہے، سب کچھ. اور سب سے بڑی بات کہ جو ان کی اسٹیٹ انکم تھی، جی ہاں، اس اسٹیٹ انکم میں جو ان کا سب سے لوور کلاس کا ملازم تھا، کام کرنے والا تھا، وہ بھی شیئر ہولڈر تھا، کہ لیبیا کے 100% لوگوں کے بینک میں اکاؤنٹ تھے اور وہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹریول کرتی تھی. اوکے، یہ دو ہو گئے. اچھا، ایک بات پھر صدام حسین کا کیا حشر ہوا؟ یاسر عرفات کدھر گئے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا، جن جن لوگوں نے ان کے ساتھ سارا کچھ کیا وہ اچھا، وہ سنسیئر تھے. یہ جو 4-5 آؤٹ سائڈ آپ بتا رہے ہیں کنٹریز، سنسیئرٹی یہ تھی کہ دیکھیں، کمپیل کرنے کی بات تھی کہ جب دنیا کہیں اور بلاکس میں بیٹھی ہوئی تھی، تو آج بھی تو بلاکس بن رہے ہیں نا، دیکھیں ضرورت تو پڑے گی. حالانکہ جو تھے سعودی عربیہ کا ایک پیٹرو ڈالر کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت بھی چل رہا تھا، لیکن اگر انہوں نے اس کو ڈیویٹ کر رہے تھے تو کوئی ریزن تھی، وہ پوری نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے، اب وہ کانفرنس چلی گئی، بھٹو صاحب کے خلاف گئی. ایک دوسرا انہوں نے جو کیا، اور وہ بھی درست تھا، کیونکہ ساؤتھ افریقن سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا جو قادیانی ہیں. یہ بات ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور دوسرے ذوالفقار علی بھٹو تھے، جب پارلیمنٹ میں ان کو قادیانی کو ان کو کہا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ غیر مسلم ہیں. اپنی عبادت گاہوں کو بھی نہیں مسجد کہہ سکتے اور باقی بھی نہیں کہہ سکتے. جب مسلمان نہیں ہیں تو پھر مسلمان کی کوئی چیز وہ کلیم نہیں کر سکتے. یہ بھی انٹرنیشنل جو ہے پاورز ہیں ان کے لیے، پاور جو بروکرز تھے ان کے ہاتھ لگے گی. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو اس کے بعد انٹرنیشنل فورسز تو ایکٹیویٹ ہو گئی نا جی، کہ یہ بندہ کھٹک رہا ہے، ہمیں یہ پرابلمٹک ہے ہمارے لیے، ہمارا جو پاور جو ہے ہمارے پاس راڈ ہے اس کو یہ چھیڑ رہا ہے، ہٹ کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے اس کو، تو اس کا کوئی بندوبست کیا جائے. ایک بات، اچھا اس میں نا ایک میں آپ کو اضافہ کر دوں، اس وقت چائنا کی ان کے ساتھ نہیں تھی، امریکہ کی. چائنا ہمارا دوست تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بھٹو صاحب کی ہی نہیں، اس سے پہلے ہو گیا تھا. اس سے پہلے. لیکن ظاہر ہے جب ذوالفقار علی بھٹو فارن منسٹر تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے پارٹی بنائی، اور پارٹی بھی وہ بنائی جو ان کے جو دستور، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مینیفیسٹو تھا، مینیفیسٹو کے مطلب قریب تو ظاہر ہے وہ ایک ایفیلیشن ہو جاتی ہے. دوسری بات ہے ہم صاحب بھی ہیں، اور انہوں نے اس وقت، یہ بعد میں بڑی اس پہ کتابیں بھی لکھی گئیں، شاید آپ کی نظر بھی کوئی گزری ہو، کسی بھی اس پہ لگی تھی کہ یہ پاکستان نے ان کی خفیہ ملاقات کروائی تھی. ہنری کسنجر ان کے فارن منسٹر ہوئے تھے، فارن سیکرٹری ہوا کرتے تھے امریکہ کے، اور یہ چائنا کے چوین لائی جو تھے پرائم منسٹر ان کی، اور پھر ان کا برجنگ کیا انہوں نے بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. یہ پاکستان نے رول پائی کیا، اور اس میں یہ بھٹو صاحب ایجنٹ رول کلیدی. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد اگر ان کی امریکہ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ نہیں بن سکی تو وہ ریزن میں آپ کو پہلے بتا چکا. اوکے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور پھر وہی جو میں نے آپ کو لفظ استعمال کیا تھا کہ ان کے خلاف ایک پورا جو ہے پلاٹ جو ہے وہ بنایا گیا. ٹھیک ہے. ابھی دو چیزوں پہ آپ کے کمنٹس چاہیے ہوں گے. ایک تو یہ 9 ستارے کی جو تحریک چلی تھی، وہ اس کو آپ قادیانی اور اسلامک بلاک اور یہ جو نیوکلیئر تھا اس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں کہ جی وہاں سے کچھ چیزیں ہوں، یا یہ آل ٹوگیدر خود بخود ان کو چلا کے کہ جی ہمیں بھٹو صاحب سے جان چھڑوانی ہے اور ہم نے ملک کا ایک اور سربراہ لے کے آنا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. 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 ایسا نہیں ہوتا.
کبھی بھی نہیں ہوتا تھا ایسا، آج بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ان کی موومنٹ چلائی، ان کے پیچھے دیکھیں میں آج آپ کو بتاؤں، آج کی آپ بات لے لیں، آج کی آپ بات لے رہے ہیں، جو تحریک ابھی پریزنٹ گورنمنٹ کے خلاف چل رہی ہے، کون سپانسر کر رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا. نہیں ہوگا. صحیح ہے. آپ اس وقت بھی کسی نہ کسی نے کچھ نہ کچھ سپانسرنگ کیا تھا. بھٹو صاحب نے اس وقت ایک جلسے میں کہا تھا کہ ویل جیم، پہیا جام ہڑتال کی تھی پی این نے، اگر آپ کو یاد ہو تو. ٹھیک ہے نا. اور چڑیا نہیں اڑی تھی، نہ اڑنے دی تھی. ٹھیک ہے نا. اور وہ ویل جیم ہو گیا تھا، اور بھٹو صاحب نے تقریر میں کہا تھا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے ویل جیم کا، پہیا جام کا، یہ ان کے پاس کیسے آیا؟ سیانا تھا نا، اس کو پتا تھا نا انٹرنیشنل، یہ اس کیلیبر کے نہیں ہے. جو انٹرنیشنل بروکرز تھے، پاور بروکرز تھے، بھٹو صاحب ان کے ساتھ ظاہر ہے ایک ان کا وہ تھا. وہ خود بھی پھر غلطیاں تو دیکھیں ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ساتھ جو لوگ آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی غلطی کیا کرتے ہیں. انہوں نے ایک FSF بنائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، فیڈرل سیکیورٹی فورس.